میں نے آج آپ کے کوشچنز ہیں، مجھے پتہ ہے کہ ایک پاکستان میں ایک ایسا فیصلہ کن وقت ہے، ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کے بڑے سوالات ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آج سوال پوچھیں. میں منتظر ہوں آپ کے سوالات کا. جی شروع کریں. خان صاحب، یہ آپ کو انقلاب کی جو بات کرتے ہیں، یہ اصل میں آپ کو انقلاب نہیں تنگ کر رہا. آپ کے پیٹ کے اندر جو مروڑ اور جو انقلاب کا ہر 10ویں 15ویں دن اٹھتا ہے، وہ انقلاب کا نہیں ہے. وہ جب آپ سے حساب کی بات کی جاتی ہے تب آپ کو انقلاب یاد آتا ہے. جس دن آپ کے ہیرے کی چوری نکلے، انقلاب یاد آتا ہے. جس دن آپ کی زمین آپ کے نام نکلے، اس دن انقلاب یاد آتا ہے. جس دن آپ کے نام بڑی کمپنیاں چوری کی نکلے، اس دن انقلاب نظر آتا ہے. یہ انقلاب نہیں، یہ آپ حساب سے ڈر رہے ہیں. حساب تو ہوگا، اور خان صاحب بالکل ذہن میں رکھیں، حساب پہلے ہوگا، انتخاب بعد میں ہوگا. اور انقلاب جو ہے، یہ کتنا نازک آپ کا انقلاب ہے. کبھی آنسو گیس سے ڈر جاتا ہے، کبھی لاٹھی چارج سے ڈر جاتا ہے، کبھی کسی پرچے سے ڈر جاتا ہے. اور یہ انقلاب جو ہے، یہ کہتا ہے کہ اے سی والا کمرہ ہو اور اس سے باہر نکلنا نہیں چاہتا. اس کے بعد یقیناً آپ بنی گالا سے آپ کو تشریف لے جانا پڑے گی، اڈیالہ بھی. اور انشاءاللہ تعالی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، جس دن آپ لانگ مارچ لے کر آئے تھے، آپ کو کہا تھا کہ آپ کو دعائی دی ہے، آئندہ آپ لانگ مارچ کا نام نہیں لیں گے. اور آپ کو دعائی سے دیکھے آرام آ گیا. اب لانگ مارچ کا آپ نام نہیں لیتے. اب انقلاب آپ کے اندر پیٹ کے اندر ابال اٹھا رہا ہے. اب اس کی درد ہے آپ کے اندر، اس کی بھی دوائی آپ کو ملے گی. شکریہ. اتنے زیادہ کوشچنز ہیں، مجھے تو یاد بھی نہیں رہے. ایک دو تین، ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا بھول جاتا ہے کوشچن. کوشچن یہ ہے کہ مجھے یاد ہی نہیں آپ کے اتنے زیادہ کوشچنز ہیں. اگلا پوچھیں پلیز. عمران خان صاحب، آپ عوام کے مجرم ہیں. آپ نے عوام کو بھوکا کیا ہے. اور یہ جو آپ لیکچر دیتے ہیں نا، جو پنجاب میں حال ہوا کہ فرا گجر کے پاس تو کوئی عہدہ ہی نہیں تھا، تو وہ پیسے کیسے کماتی. دوسروں کی بیٹیوں کو لگاؤ ہتھ کڑیاں، ان کو ڈالو سزائے موت کی چکیوں میں، ان کو لگاؤ والدین کے سامنے ہتھ کڑیاں، باپ کے سامنے اس کو گرفتار کرو. تو وہ کون سا عہدہ رکھتی تھی؟ وہ کون سا دفتر رکھتی تھی؟ کون سا الزام ان پر ثابت ہوا؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. عمران صاحب، آپ نے پارلیمان پر حملہ کیا، آپ نے آئینی عدم اعتماد پر حملہ کرنے کی کوشش کی. ملک کی تاریخ میں پاکستان کی عوام نے یہ عدم اعتماد پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگوں نے نہیں کی. یہ عدم اعتماد پاکستان کی عوام نے، جو ان کے ریپریزنٹیٹیو، جن کے نمائندے پارلیمان میں بیٹھے تھے، یہ پاکستان کی عوام نے تمہیں آئینی عدم اعتماد کے ذریعے آپ کو پارلیمنٹ سے اٹھا کر باہر پھینکا ہے. اس کے بعد غلطی، تم کہتے ہو غلطی کو ٹھیک کریں. غلطی کو ٹھیک کریں تو ملک کے اندر جو اس وقت معاشی دہشت گردی تم نے کی، اس کو واپس لائیں. غلطی تم نے کی تھی آئین پر حملہ کرنے کی. غلطی آپ نے کی عوام کو بے روزگار کرنے کی. غلطی آپ نے کی ملک کو غریب اور مفلس کرنے کی. غلطی آپ نے کی پاکستان کی عوام کے منہ سے روٹی چھیننے کی. غلطی آپ نے کشمیر فروشی کی، اور اس پر کہتے ہو بیرون ملک سازش ہوئی ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے. ہاں، یہ بار بار ابھی کہتے ہیں کہ جی وہ بڑی بارودی سرنگیں چھوڑ کے چلے گئے. تو ان کو کہو کہ آپ کو ضرورت کیا پڑی تھی اتنی سازش کرنے کی؟ اگر سنبھالا نہیں جاتا تھا ملک، یا آپ کو اگر اتنا ہی نہیں پتا تھا کہ ملک کے دنیا میں عالمی حالات کیا ہیں، ہم تو ڈیل کر رہے تھے. ہم تو پہلے آتے ساتھ ہی ان کی ایک بینکرپٹ چھوڑ کے گئے ساری اکانومی. یعنی جو سب سے بڑا بیرونی ملک خسارہ تھا، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، وہ ہمیں ملا تھا $20 ارب کا. اس کو بڑی مشکلوں سے ہم نے وہ بینکرپسی فائٹ کی. پھر اوپر سے دوسرے سال میں کووڈ آ گیا. تو اس کے اندر سے پھر اپنے ملک کو نکالنا، اور جتنے شاکس ہم نے دیکھے ہیں، ان کو تو کبھی اس طرح کا کرائسس آیا نہیں جو کووڈ 19 کا ہم نے فیس کیا تھا. اور دنیا میں دیکھیں کہ کتنی تباہی مچائی اس نے. اور ہم نے وہ ملک جو دنیا تسلیم کرتی ہے کہ چند ملکوں کی طرح جو سب سے بہترین طریقے سے ملک کو اس میں سے نکالا تھا، اس میں پاکستان ہے. تو ہمیں تو ان کرائسس سے نکلتے اور جب یہ کموڈیٹی سپر سائیکل، یعنی جب قیمتیں بڑھ گئی، پھر یوکرین ہو گیا، تو
ہم تو بڑی مشکلوں سے نکال رہے تھے ملک کو، اور ہم نے یہ کہا، ہم نے نیوٹرلز کو بھی یہ کہا کہ اس وقت جس طرح کے حالات ہیں اکانومی ڈی سٹیبلائز نہ کریں. یہ جو سازش ہو رہی ہے ہمیں پتا تھا اس وقت ہو رہی ہے. ہم نے کہا اگر یہ کامیاب ہوگی یہ اکانومی نیچے چلی جائے گی. شوکت طری نے بھی بتایا، میں نے بھی بتایا. تو جب انہوں نے یہ جو سازش کامیاب ہو گئی، اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ ان میں کوئی اہلیت ہے. ان کی کوئی صرف ایک ہی تیاری تھی کہ اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے، اور اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھ کے تو الیکشن ریگ کرنا، اور ان کی کوئی تیاری نہیں تھی. اور یہ جو اب آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ ان کو نہ سمجھ آ رہی ہے کیا کریں. کبھی آج قیمتیں بڑھا رہے ہیں، کل قیمتیں، کوئی ان کو نہیں پتا کہ عام آدمی اب کیسے گزارا کرے گا. جس طرح کی مہنگائی آئی ہے، انہوں نے تو اگر تھوڑی تنخواہیں بھی بڑھائی ہیں نچلے طبقے کی، وہ تو کچھ بھی فرق نہیں اسے پڑے گا جس طرح کی مہنگائی ہے آج. اور سب سے خطرناک چیز کیا ہے کہ ہماری ریمیٹنسز جو ہمارے زمانے میں ریکارڈ تھی، اب یہ پچھلے مہینے ریمیٹنسز گر گئی ہیں ان کی، یعنی جو باہر سے ڈالرز آ رہے ہیں. دوسرا ہماری ایکسپورٹس مئی کے مہینے میں 10% گری ہیں. تو یہ تو اور زیادہ ایک اتنے بڑے کرائسس میں جا رہے ہیں کہ پہلے ڈالرز کی کمی ہے، اور اگر ریمیٹنسز گر گئی اور ہماری ایکسپورٹس نیچے چلی گئی تو وہ خسارہ تو بڑھتا اب جائے گا. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کے پاس کیا اب طریقہ ہے اسے نکلنے کا، سوائے اس کے کہ کوئی باہر کے ملک ان کو کوئی پیسے دے دیں یا کوئی باہر سے کوئی وہ. اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی اگر مل جائے تو جو میں ان کے دیکھ رہا ہوں یہ کچھ نہیں. اب یہ اس ملک میں کسی طرح اس میں سے بحران سے نہیں نکال سکتے. مجھے خدشہ یہ ہے کہ ہم سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں جو وہاں کیوس آیا تھا. مجھے دوسرا خدشہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کو اتنا کمزور کر دیں گے کہ ہماری جو ساورنٹی ہے، ہماری جو آزادی ہے، اس کو مزید متاثر کر دیں گے، کیونکہ ہمیں اتنا کمزور کر کے چھوڑیں گے کہ تب ہمیں جو بھی ملک امداد کریں گے پھر ہم ان کے بالکل ہمیں ان کی غلامی کرنی پڑے گی خدا نہ خواستہ. تو یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو میں آگے دیکھ رہا ہوں، میں وہ پاکستان میں چینج دیکھ رہا ہوں جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ اللہ سے کہ ایک دن وہ چینج آئے، ایک زندہ قوم ہو ہماری، لوگ یہ ظلم کے سامنے کھڑے ہوں، کبھی چوروں کو ایکسیپٹ نہ کریں، لوگوں کو امر بالمعروف اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، قوم فیصلہ کرے کہ ہم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بدی کے خلاف ہیں، ہم رائے حق پہ کھڑے ہیں اور ہم نیوٹرل نہیں ہیں. کیونکہ اللہ نے ہمیں کہیں بھی اجازت نہیں دی نیوٹرل ہونے کی. آپ کو حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو. تو اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اب یہ جو چینج ہے اس کو کوئی بھی روک سکتا ہے. جو بھی روکنے کی کوشش کرے گی وہ اس پہ بہہ جائے گا.